بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، پاکستان کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے برطانیہ میں موجود کچھ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی قیادت کی جانب سے عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ پاکستانی قیادت کے سامنے اٹھایا گیا ہے، اور اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک نہیں بلکہ دو ڈیلز کی اطلاعات ہیں۔ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ سے 4 انتہائی پراسرار ملاقاتیں۔ پہلے خبر یہ آتی ہے کہ رات گئے انہیں اڈیالہ جیل سے سرجری کے لیے اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، ان کی طبیعت خرابی کی خبر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر خبر آتی ہے کہ ان کی سرجری کے بعد انہیں واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کی یہ خبر ہے کہ بشرا بی بی سے ان کی بیٹیوں اور بہن کی ملاقات کروا دی گئی ہے۔ 1 گھنٹہ سے زائد جاری رہنے والی اس ملاقات میں ایک بار پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام بشرا بی بی کے نام کہ یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا جائے۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تک اس سے پہلے یہ پیغام بھی پہنچایا جا چکا کہ اگر عمران خان صاحب بشرا بی بی سے دوری اختیار کر لیں، کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، عجیب و غریب دعویٰ کہ یہ کہا گیا کہ بشرا بی بی سے علیحدگی اختیار کر لیں تو عمران خان صاحب کی رہائی عمل میں آ سکتی ہے۔ یہ دو متضاد دعوے اپنے اندر کس قدر حقیقت رکھتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اور پاکستان کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، ان کے درمیان جو اختلافات کا معاملہ ہے اس کا بہت گہرا تعلق بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی ہے اور ایران کے ساتھ بھی ہے۔ دو طرح کی تھیوریز مارکیٹ کے اندر اس سے پہلے زیر گردش رہی ہیں۔ ایک طویل بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اور یہ کنٹیکسٹ بیان کریں گے تو حالیہ جو بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں وہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں گے، کیونکہ کچھ مخصوص اینکرز، کچھ مخصوص اکاؤنٹس کی جانب سے اس قسم کے دعوے کیے جاتے رہے ہیں ماضی میں، جو کہ ایسے اکاؤنٹس، ایسے صحافی جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کی جانب سے یہ دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ موجودہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں شروع میں بالکل DGISI تھے، تو اس وقت مبینہ طور پر ان کی جانب سے بشرا بی بی صاحبہ کی مبینہ کرپشن کے حوالے سے کچھ ثبوت عمران خان صاحب کے سامنے رکھے گئے تھے، جس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا جو ایک امیج ہے اس امیج کو خراب کرنے میں، تباہ کرنے میں بشرا بی بی صاحبہ کا کردار ہے، آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ چیزیں سامنے آنے کے بعد عمران خان صاحب کی جانب سے عاصم منیر صاحب کو DGISI کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ دوسری تھیوری، دوسری کہانی، جو دوسرا دعویٰ ہے وہ ٹوٹل اس سے یکسر مختلف ہے، اور اس حوالے سے کچھ اہم ترین تجزیہ نگار بھی، کل عائشہ صدیقہ صاحب بھی اسی جانب اشارہ کر رہی تھی، ماضی میں شیر مزاری صاحبہ بھی اسی جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ دورہ تھا عمران خان صاحب کا ایران کا، اور وہاں پر DGISI بھی اس دورے میں موجود تھے، اور وہاں پر ایرانی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جس قسم کے رویہ رکھا گیا، یا جس قسم کے وہاں پر موقف اختیار کیا گیا پاکستان کے DGISI کی جانب سے ایران کے حوالے سے، اس کے بعد ایرانی قیادت ناراض تھی، بلکہ عمران خان صاحب بھی اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بھی اس نتیجے پر پہنچے، اور کہا گیا کہ جس قسم کا رویہ ظاہر کیا گیا اس وقت کے DGISI عاصم منیر صاحب کی جانب سے ایرانی قیادت کے سامنے، اب انہیں اس عہدے کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا، یہ بنیاد بنی، اور اس کے بعد پھر DGISI عاصم منیر صاحب کو ہٹا کر ان کی جگہ DGISI فیض امیر صاحب کو تعینات کیا گیا۔ اور اس کے بعد جس لندن پلان کا ہم ذکر سنتے ہیں، جب میاں نواز شریف صاحب کو یہ موقع ملا ڈیل کرنے کے بعد کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کریں، جب عمران خان صاحب کو مل جل کر جو ہے وہ روایتی سیاسی مافیا نے، طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے بیرونی آقاؤں کے حکم پر عمران خان صاحب کی حکومت کو جب گھر بھجوایا، اور اس کے بعد لندن پلان کے تحت جب نواز شریف صاحب کو موقع ملا نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا، تو میاں نواز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ جنرل عاصم منیر وہ آخری جنرل ہو سکتے ہیں جو ان کے خلاف عمران خان صاحب کا ساتھ دیں۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا، ایک محاورہ ہم سنتے ہیں، ایک قول ہم سنتے ہیں بزرگوں کا کہ جو دشمن کا دشمن ہے وہ جناب دوست ہوا کرتا ہے، اور اسی فارمولے کے اوپر مسلم لیگ نواز کی قیادت نے اس وقت عمل کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ لندن پلان کے تحت جنرل عاصم منیر صاحب کو چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہے وہ ایک پوری تاریخ ہے آپ کے سامنے، اور کچھ مخصوص اکاؤنٹس، وڈے اینکر، ویلے قلم نگار، ملازم، صحافی مسلسل اس قسم کا پروپیگنڈا
آپ کے سامنے رکھتے رہے ہیں ماضی کے اندر کہ عمران خان صاحب نے اس لیے عاصم منیر صاحب کو اٹھایا کیونکہ اس کی وجہ بشریٰ بی بی تھیں، اور بعد میں ایک موقع پہ عمران خان صاحب نے بھی ان خیالات کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ بشریٰ بی بی کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کی کوشش کرتے رہے، سفارش ڈلوانے کے لیے موجودہ آرمی چیف، موجودہ فیلڈ مارشل جو کہ اس وقت DGISI تھے، عاصم منیر صاحب، کہ آپ عمران خان صاحب کو کہیں کہ وہ مجھے اس عہدے سے نہ ہٹائیں، لیکن بشریٰ بی بی صاحبہ کی جانب سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا، اور عمران خان صاحب یہ بات واضح کر چکے، یہ انکشاف کر چکے پاکستانی میڈیا کے سامنے بالواسطہ اور بلا واسطہ کہ ذاتی بغض ہے بشریٰ بی بی صاحبہ سے، موجودہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ کا، اور ان کے ذہن میں وہی معاملہ ہے، ان کے دماغ میں وہی بات ہے کہ کیوں کر بشریٰ بی بی نے ان کی بات اس حوالے سے نہیں مانی تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے ان کی تعیناتی جو ہے وہ اس کو رکوانے کی، وہ جو ان کو ہٹایا جا رہا تھا عہدے سے، اس کو رکوانے کے حوالے سے کردار ادا کریں، تو بشریٰ بی بی صاحبہ نے ان کے ساتھ ملاقات سے بھی انکار کر دیا تھا۔ اب یہ بیک گراؤنڈ آپ سمجھیں، اب ہم ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ رات کو اس قسم کی خبریں آئیں، بیرسٹر گور صاحب نے تصدیق کی کہ بشریٰ بی بی کو رات میں اسپتال منتقل کرنے کی اطلاع دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو جیسے اسپتال منتقل کیا گیا تھا، ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا، اسی طرح سے بشریٰ بی بی صاحبہ کی بھی آنکھ کا مسئلہ ہے، ان کی صحت سے متعلق کچھ تشویشناک خبریں آ رہی تھی سامنے، اور ان کی اسپتال منتقلی کے حوالے سے پنجاب حکومت خاموش تھی، اور معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے یہ کہا تھا کہ پنجاب حکومت جان بوجھ کر اس تمام تر معاملے کو اس سے صرف نظر کر رہی ہے، اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی صحت کے معاملے پر مسلسل غفلت برت رہی ہے، اور بشریٰ بی بی کو بنیادی طبی سہولتوں سے جو محروم رکھنا ہے وہ انسانی اور آئینی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور پنجاب حکومت کا یہ سیاسی انتقام پر مبنی رویہ ہے جو ان کی جانب سے اختیار کیا جا رہا ہے۔ پھر کچھ دبی دبی آوازیں اس قسم کی بھی اٹھیں کہ بشریٰ بی بی کی صحت سے متعلق یہ جو خبریں، تشویشناک جو خبریں ہیں، اس میں پنجاب حکومت کی خاموشی تو ہے ہی صحیح، لیکن عمران خان صاحب جو بار بار ایک بات کرتے ہیں، بار بار بات پاکستانی عوام تک وہ پہنچا چکے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر تمام تر جو معاملات ہیں وہ ایک کرنل صاحب دیکھ رہے ہیں، اور وہ کرنل صاحب جو ہدایات ہیں وہ براہ راست طور پر نام بھی لیا عمران خان صاحب نے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے لیتے ہیں۔ سوالات اٹھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ پنجاب حکومت کا نام تو لے رہی ہے، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر کے یا پاکستان کے مقتدر حلقوں کی جانب اشارہ کر کے اس کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہی جو کچھ اس وقت بشریٰ بی بی صاحبہ کی صحت کے حوالے سے جو ہیں وہ اطلاعات آ رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ خبر بھی آئی کہ جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے کہ وہ ریاستی اداروں کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں۔ پیکا ایکٹ کے تحت ان کی گرفتاری کا بھی حکم دیا، اور پھر یہ سماعت جو ہے 8 جون تک ملتوی کر دی، یعنی ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر سہیل خان آفریدی جو کہ ایک صوبے کے، پاکستان کے اہم ترین صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے عدالتوں کی جانب سے اس قسم کے فیصلے، یقینی طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ انہیں یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ آپ ان معاملات کے اندر خاموشی اختیار کریں، اور جہاں آپ عمران خان صاحب کے اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے آئینی اور انسانی حقوق کے حوالے سے بات کریں گے، وہاں پھر آپ کو اس قسم کے جو کیسز ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے۔ اسی دوران پھر اس قسم کی خبریں بھی آنے لگی سامنے کہ جناب بشریٰ بی بی کی آنکھ کی سرجری جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے، اور آنکھ کی سرجری مکمل کیے جانے کے بعد انہیں دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ جیل ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کی دائیں آنکھ میں جو ہے وہ دائیں آنکھ کی بینائی میں جو ہے اس میں خرابی کی شکایت تھی، ماہرین چشم سے ان کا معائنہ کروایا گیا، اور وہی مسئلہ تھا ریٹینل ڈیٹیچمنٹ، عمران خان صاحب کو بھی جس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر گزشتہ شام راولپنڈی کے ایک نجی اسپتال میں انہیں منتقل کیا گیا۔ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس اسپتال میں منتقلی کے دوران کچھ اہم ترین ملاقاتی بھی بشریٰ بی بی صاحبہ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ مبینہ طور پر ان ملاقاتیوں کے اندر 2 سابق جرنیلوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر اس سے پہلے بھی 2 سابق جرنیل لاہور میں بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی سے ملاقات کر چکے ہیں،
اور فیلڈ مارشل صاحب کا پیغام پہنچا چکے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا گرین سگنل پہنچا چکے ہیں ان تک کہ وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ فاصلہ اختیار کر لیں بشرا بی بی صاحبہ سے۔ اور پھر اسی قسم کی خبر برطانیہ جو ہے وہ برطانیہ کے اندر موجود کچھ ذرائع نے اس کا دعویٰ کیا، بلکہ کل میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ جو ہے وہ عادل راجہ صاحب کا بھی وائرل ہو رہا تھا، جس میں وہ ذکر کر رہے تھے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہ ایرانی قیادت جب اسلام آباد آئی تو انہوں نے بھی عمران خان صاحب کی رہائی کے معاملے کے اوپر بات کی اور کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو رہا کیوں نہیں کر رہے، آخر کر کیا معاملہ ہے۔ اور پھر جو لوگ وہاں موجود تھے ان کی کنفرمیشن کا دعویٰ کرتے ہوئے راجہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے ذرائع نے انہیں یہ بتایا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ معاملات میں جو رکاوٹ ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں، اور پھر انہوں نے ماضی کا بھی ذکر کیا، یعنی وہی بات عمران خان صاحب کی بھی کہ جو مسئلہ ہے وہ موجودہ عسکری قیادت کو وہ بشرا بی بی صاحبہ سے پرانا ہے، اور اس مسئلے کی جڑ وہی واقعہ ہے جس کے متعلق عمران خان صاحب نے بھی کوٹ کیا کہ ان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بشرا بی بی صاحبہ سے رابطہ کیا گیا، بشرا بی بی صاحبہ سے سفارش کرنے کو کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کرائیں اور آپ عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیں یا آپ عمران خان صاحب سے یہ سفارش کریں کہ وہ ہمیں اس عہدے سے نہ ہٹائیں۔ اور بشرا بی بی صاحبہ کی جانب سے مبینہ طور پر اس وقت اس ملاقات سے انکار کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک ون سائیڈ آف دا سٹوری ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے ایرانی قیادت کو بھی یہی کہا گیا کہ ہم عمران خان صاحب سے ڈیل کے لیے تیار ہیں، ان کی رہائی کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ سے فاصلہ اختیار کر لیں، ان سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اور پھر یہ بھی دعویٰ کیا کچھ ذرائع نے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے ایسی کسی بھی معاملے سے صاف صاف انکار کر دیا گیا کہ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور عمران خان صاحب نے کئی مواقع کے اوپر ڈٹ کر کھل کر، جس طرح سے بشرا بی بی صاحبہ ان کے موقف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہیں، وہ بھی کھڑے رہے اور انہوں نے کسی صورت ایسی کسی بھی مطالبے کے اوپر عمل کرنے سے انکار کیا۔ سیکنڈ سائیڈ آف دا سٹوری یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی تک یہ پیغامات بار بار پہنچائے جا رہے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو ڈیل کے لیے راضی کرنے کی کوشش کریں، بصورت دیگر آگے چل کر عمران خان صاحب کے خلاف کئی دیگر کیسز جو ہیں وہ بھی کھل سکتے ہیں۔ اب ان تمام تر چیزوں کو اگر اس کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے جب یہ ٹویٹ کیا گیا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو ہے وہ 10 روزہ جنگ بندی ہو گئی ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جنگ بندی اسی جو ہے وہ جنگ بندی کی بڑی ڈیل کا حصہ ہے جس کے حوالے سے وہ پر امید ہیں کہ اگر اسلام آباد امریکہ اور ایران کے درمیان کو ڈیل کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس قسم کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا، یہ شرط رکھی گئی جس کو جنگ گروپ کے کچھ صحافیوں نے ایک بریکنگ نیوز کے طور پر بھی پیش کیا کہ خواہش کا اظہار یہ کیا گیا ہے کہ ایرانی صدر مسعود پرشکیان بھی انہیں بھی اس بات کے اوپر راضی کیا جائے کہ وہ امریکہ کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے، کسی قسم کا معاہدہ کرنے کے لیے اسلام آباد کا دورہ کریں۔ اور پھر اسلام آباد کے اندر اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں، اس قسم کی حیران کن دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ 10 دن کے لیے راولپنڈی اسلام آباد کو بند کرنے کا اگلے ہفتے فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہاں تک کہ ٹرانسپورٹ اڈے تک جو ہیں وہ بھی بند کر دیے گئے، اور سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کون سی ایسی شخصیت ہے جو پاکستان کے دورے کے اوپر آ رہی ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں ایک طرف آپ کے سامنے ہے لوڈ شیڈنگ، اس کے بعد پھر انٹرنیٹ کی جو صورتحال ہے، اس کے بعد جو پیٹرول پرائسز کی جو صورتحال ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی کا جو عالم ہے، پورا ملک 8 بجے جو ہے ایک قسم کی کرونا قسم کی صورتحال، تاجر اپنی جگہ پر علیحدہ پریشان، عوام اپنی جگہ پر علیحدہ پریشان، اور اس تمام تر صورتحال میں اگر پنڈی اسلام آباد اگر بند تو گویا پورا پاکستان بند۔ اگر 10 دنوں کے لیے پاکستان بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو بدلے میں یہ اس دوران جو اکانومی، جو معیشت پاکستان کی ڈسٹرب ہوگی، عوام ڈسٹرب ہوں گے، بدلے میں آخرکار پاکستان کو کیا ملنے جا رہا ہے؟ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر ایک نہیں 2 ڈیلز کی اطلاعات ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر، اور جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کروانے کے حوالے سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کوششیں عروج پر ہیں، وہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایرانی اور امریکی قیادت کو، اس سے پہلے سعودی قیادت کو بھی یہ کہا جا چکا کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ کی جانب سے اگر کسی قسم کی کوئی گارنٹی مستقبل میں ان کی قومی حکومت میں شمولیت کے حوالے سے آ جائے تو اس ایک اہم ترین موقع پر ایک نہیں بلکہ 2 ڈیل جو ہیں
وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شہر اقتدار کے اندر کی جا سکتی ہیں۔ یہ جناب آج کی تازہ ترین اپڈیٹس تھیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔